آپ نے وہ فلسطین کا بچہ شاید دیکھا ہوگا کہ جس کا آپریشن کیا جا رہا تھا اور اس کو سن کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس دوائیں نہیں تھیں. وہ بچہ کہتا تھا میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن پڑھوں گا، تم آپریشن کرو. وہ بچہ کہتا تھا اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے وہ اس بچے کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا ہے. وہ بچہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کا آپریشن کر رہے تھے اور اس بچے کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، شاید وہ آپ نے ویڈیو نہ دیکھی ہو، جب ایک باپ اپنی معصوم بچی کو جانور کا چارہ، جانور کا گھاس کھلا رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گھاس کھا لو، یہ جانوروں کا چارہ کھا لو. وہ بھوک کی وجہ سے وہ بچی اس گھاس کو کھاتی ہے، پھر الٹی کر دیتی ہے، کر دیتی ہے. وہ باپ اس کو پھر کھلاتا ہے کہ تجھے یہ کھانا پڑے گا، میرے پاس تجھے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں تجھے کہاں سے لا کر دوں. سینکڑوں بچے بھوک کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف اور صرف کلمہ طیبہ ہے. ان کا قصور صرف اور صرف مسلمان ہونا ہے. ان کا قصور صرف اور صرف قرآن مجید پڑھنا ہے. اس لیے ہم مسلمان امن میں ہیں، ہم مسلمان سکون میں ہیں. میرے پاس ایک پوسٹ آئی کہ لوگ جو ہے وہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں نے اس کو اسٹیٹس پر لگایا. پھر ایک دوست کی ویڈیو آئی، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، سب پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں. ان مسلمانوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ کوئی کٹ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے. ہم نے کوک پینی ہے، ہم نے پیپسی پینی ہے، ہم نے تمام وہ مصنوعات جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ہم نے وہ خریدنی ہے، اس لیے کہ ان کی پروڈکٹ اچھی ہے. ہم نے سمجھوتا کوئی نہیں کرنا. اس لیے آپ لوگ امن میں ہیں، آپ لوگ سکون میں ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میری آپ سے درد مندانہ یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے لڑ نہیں سکتے، آپ میدان جہاد میں جا کر ان کا دفاع نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم بھوکے نہیں مریں گے، ہمارے پاس کھانے کو سب کچھ مل جائے گا. خدا کے لیے بائیکاٹ کریں. اور دوسری چیز کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کر سکتے ہیں. ہم وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بجھا تو نہیں سکتا تھا لیکن کوشش کر رہا تھا. ہم وہ تو نہ بنے نا کہ جو ایک چھپکلی اس کو پھونک مار رہی تھی کہ وہ آگ اور بھڑکے. اگر ہم بائیکاٹ نہیں کرتے تو ہم اس چھپکلی کی مانند ہیں جو ہم فلسطین کے قتل عام میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ بائیکاٹ کریں اور ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں، ہر دعا میں یہ عادت بنا لیں. ہم جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم رسمی دعا کرتے ہیں، اس رسمی دعا کو ہم فلسطین کے لیے تبدیل کریں. یہ دعا ہم فلسطین کے لیے مانگیں، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. ہم یہ رسمی دعا، یہ عادت بنا لیں اور اس کے بعد پھر ہم وآخر دعوانا وصلی اللہ تعالی، یعنی کہ ہم ہر دعا میں ان کو شامل رکھیں.